عامر صاحب سوال ڈپٹی پوچھیں. اسپیکر صاحب بہت شکریہ. میں سب سے پہلے فلور آف دی ہاؤس پہ ایک اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواؤں گا. ابھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اور جس طرح سے بلڈوز کیا گیا ہے, میں اس پہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ لا منسٹر صاحب کیونکہ بیٹھے ہوئے ہیں, رولز 288 کو سسپینڈ کیا. تو سر کیا رول 288 کو سسپینڈ کر کے جو آج بلڈوز کی گئی اس لیجسلیشن کو, کہ آپ سے کنسنٹ لی گئی, کہ آپ سے اس کی رضامندی لی گئی؟ اگر رضامندی لی گئی تو سر کس طریقے سے لی گئی؟ سر مجھے آپ سے جواب چاہیے کیونکہ آپ کسٹوڈین ہیں. آپ سوال کریں. نہیں سر, میری یہی بات مکمل ہوگی, پہلے آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں. سر اس کے ساتھ بات سر 1 2 3 رولز جو ہے اس میں سر جو سسپینڈ کیا گیا یہ ہمیں حق دیتا ہے. سر جو بھی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ آئے گی سر اس پہ 2 دن کے لیے کنسیڈریشن ہوگی, بحث ہوگی, ہم سر اس میں امینڈمنٹ دیں گے اور اس کے بعد سر وہ لیجسلیٹو بزنس کا حصہ بنے گی. سر میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے 4 مہینے سے, کیونکہ یہ جعلی اسمبلی ہے, فارم 47 کی اسمبلی ہے, ساری لیجسلیشن سر ٹوٹل. ڈوگر صاحب سر میری بات اگر آپ کالنگ اٹینشن یہ نہیں کرنا چاہتے تو میں ہاؤس ایڈجرن کر دیتا ہوں. ریکارڈ پہ لانے دیں سر, مجھے دکھ ہو رہا ہے سر. آپ کالنگ اٹینشن لے لیں, اس کو پوائنٹ آف آرڈر میں آپ بول لیجئے گا. سر ٹوٹل کالنگ اٹینشن کے بیچ میں بلڈوز کر رہے ہیں, جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں, رولز کو سسپینڈ کر رہے ہیں. کوئی ایک لیجسلیشن دکھائیں جو اکارڈنگ ٹو لا رولز پروسیجر کے تحت ڈیو پروسیس کے تحت آپ نے کی ہو. اور سر میرے احترام ہے لا منسٹر صاحب کا, سر ٹھیک ہے کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی منسٹر جو ہے وہ اسمبلی کا بزنس لے سکتا ہے, لیکن سر رول 6 یہ کہتا ہے ہمارا رولز آف پروسیجر کا کہ پرائمری رسپانسبلٹی اس منسٹر کی ہے. سر 4 منسٹریوں کا بزنس آج آیا, اعظم نذیر طارق صاحب نے ٹیک اپ کیا. بچپن میں سنتے تھے نا سر, ایک ریڈیو میں مشہوری چلتی تھی کہ بوتے پانی دا اکو حل, نواب ٹیوب ویل. تو سر سارے مسائل کا حل اعظم نذیر طارق صاحب ہیں. سر یہ میرا احتجاج ریکارڈ کریں. اب سر میں سوال کرتا ہوں, سر اب میں سر سوال کرتا ہوں. سر منسٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا, انہوں نے انشور کیا ہاؤس کو کہ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کیونکہ سر پاور کی منسٹری کا مسئلہ نواب شاہ سے بھی ہے, ملتان کا بھی ہے, مردان کا بھی ہے, لاہور کا بھی ہے, پورے پاکستان کا ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ کہ جو ٹرانسفارمر جل جاتے ہیں اور سر اس میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ انتہائی ناقص استعمال ہوتا ہے. نیا ٹرانسفارمر جب ہمیں ملتا ہے کچھ ہی مہینوں کے بعد وہ پٹاخہ بول جاتا ہے. تو سر جو ان کی پرچیز ہے, اگر آپ دیکھیں آج کل ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہیے کہ 3 مہینے کے بعد نیا ٹرانسفارمر جو ہے نا وہ پھٹ جاتا ہے. اور سر محکمہ خود چوری کرواتا ہے نئے ٹرانسفارمرز, محکمہ خود اس کی کاپر کی تاریں بیچتا ہے, اس میں اس کا آئل بیچتا ہے, اور پھر محکمہ خود ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی پرائیویٹ ورکشاپ بنی ہوئی ہے جو محکمے کے اہلکاروں نے بنائی ہوئی ہے, آپ وہاں سے ریپیئر کروا لیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ مہربانی یہ کریں, گرمیوں کا سیزن ہے, وہ ٹرانسفارمرز ورکشاپ کی کیپیسٹی کو بڑھایا جائے. اور دوسرا سر اس کے ساتھ ایک ضمنی ہے کہ اب لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت, کیونکہ اتنی مہنگی بجلی اور پھر بجلی چوری اور لائن لاسز اور پھر واپڈا کے محکمے کی بدماشیوں سے تنگ آ کر لوگ سولر کی طرف چلے گئے ہیں, رینیوبل انرجی کی طرف چلے گئے ہیں. تو کیا سر اس بجٹ میں کوئی ٹیکس سولر پلیٹس پر یا سولر جن لوگوں نے لگائی ہے کوئی تجویز ہے؟ اگر وہ ہے تو سر یہ ظالمانہ اقدام ہوگا, اپوزیشن اس کو سر اپوز کرے گی. شکریہ. منسٹر پاور. جی ڈپٹی اسپیکر صاحب شکریہ آنریبل منسٹر کا. جو ریلیٹڈ سوالوں کے جواب میرے پاس, چاہے وہ اس کالنگ اٹینشن سے ریلیونٹ نہیں بھی ہیں, جو میرے پاس ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ دیتا جاؤں گا. ایک تو کسی قسم کی جو سولر نیٹ میٹرنگ سسٹمز ہیں, ایک تو جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز میں سولر نہیں لگا رہے
ان کا تو حکومت کے ساتھ کوئی لین دین بھی نہیں ہے، ان کو کھلی آزادی بھی اس ملک کے اندر ہے، اس کی امپورٹ کے اوپر کسی قسم کی نہ ریسٹرکشنز ہیں، نہ کوئی ٹیکسز ہیں، نہ کوئی ڈیوٹیز ہیں، اور وہ لوگ دھڑا دھڑ ہمارے سسٹم کی مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ ہمارے گریڈ سے ہٹ رہے ہیں، اور ڈیمانڈ کے اندر ہمارے اوور آل گریڈ کے اندر شرنک ہو رہا ہے۔ پچھلے ایک سال کے اندر ڈیمانڈ بڑھنے کے بجائے، اکانومی بڑھنے کے بجائے اور گروتھ آنے کے بجائے ہمارے ڈیمانڈ کے اوپر 8% کی کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے کیپیسٹی پیمنٹس کا اور بھی بوجھ بڑھ رہا ہے۔ تو جو عامر صاحب نے، جو ایم این اے صاحب نے بات کی، ہماری غلط سروسز، ہماری لیک آف کوالٹی آف سروس، کسٹمر کیئر، ٹرانسفارمرز کے ایشوز، ان کی وجہ سے لوگ جو آف گریڈ، میں خود ایگریکلچر ایک ٹیوب ویلز کا اونر ہوں، میں خود ٹرانسفارمر سے ہٹ کے اور شمسی توانائی پہ شفٹ ہو چکا ہوں، اور لوگ بھی ہو چکے ہیں۔ تو ہمارا حکومت کا کسی قسم کے ٹیکسز لگانے کا، یہ میں نے اپر ہاؤس کے اندر بھی ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور آج بھی رسپانسبلٹی کے ساتھ سٹیٹ کر رہا ہوں کہ 1,15,000 اس وقت سولر نیٹ میٹرز کے اونرز ہیں۔ انہوں نے جب یہ نیٹ میٹرز لگائے تو اس وقت ایک لائسنس کے اوپر سائن کیا، جس کے تحت وہ بجلی بیچیں گے اور ہم خریدیں گے۔ اس لائسنس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا چینج ہونے کا نہ حکومت کے پاس اختیار ہے، نہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو چینج کریں۔ تو یہ بات کمپلیٹلی کلیئر ہے۔ جو فیوچر کے اندر کنیکشنز لگائیں گے، اس کے اندر بھی کوئی بھی کسی قسم کی اس کی قیمت کے اندر رد و بدل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی تک، لیکن یہ بات حقیقت ہے، اور اس کے اوپر ہم ریسرچ بھی کر رہے ہیں، کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں، اور اس کو سٹڈی بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی اس وقت جو سولر سسٹمز کو لگانے کی قیمت ہے، وہ آج سے 4-5-6 سال پہلے جب میں وزیر تھا 2017 کے اندر پاور کا، تو نیٹ میٹرنگ ہم نے شروع کی تھی، ہماری جماعت کے دور حکومت میں شروع ہوئی تھی، جو پچھلے سال کے اندر بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوئی ہے، بیکاز قیمتیں کم گئی ہیں۔ جب قیمتیں کم ہوئی ہیں تو اس وقت ایک سسٹم کے اندر انویسٹ کرنے کا پورا پیسہ تقریباً 18 سے 21 مہینے میں آج انویسٹر کو پورا ہو رہا ہے، جو پہلے آج سے 5-6 سال پہلے 3.5 سے 4 سال میں پورا ہوتا تھا۔ یہ ایک ونڈ فال پروفٹ ہے جو پاکستان کے اندر صرف 1,15,000 انویسٹرز کو اویلیبل ہے۔ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ سولر کی کنٹریبیوشن بہت کم ہے اور اس کو بڑھتا رہنا چاہیے، اس لیے ہم اس کو انکریج بھی کریں گے، اور کوئی اس کے اوپر نہ فکس ٹیکس نہ کسی ویریبل ٹیکس لگانے کا کوئی ارادہ حکومت کا نہیں ہے، میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات آپ نے ٹرانسفارمرز کی آنریبل ممبر صاحب نے کی، ٹرانسفارمرز کا جل جانا، ان کا اس ریکٹ میں انوالو ہونا۔ اب میں اگر اپنے محکمے کی چیزوں کو، غلطیوں کو ایکسیپٹ نہ کروں تو میں کیا کروں؟ دیکھیے، محکمے کے اندر ٹرانسفارمرز اور ورک شاپس کی، ہمارے دیہات کے علاقے میں ہم سب جانتے ہیں، باقاعدہ ٹرانسفارمرز کے اندر جو آئل اور کوئلز ہیں، ان کو چوری کرنے کے باقاعدہ گینگز ہیں۔ وہ گینگز ورک شاپس اور ہمارے آفیسرز کے ایک ریکٹ کے اندر انوالوڈ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. منسٹر پاور. جی آخری سر بات معاف کریں میں نے لمبا جواب دیا لیکن اس کی جی کلیئرٹی بہت ضروری ہے. تو یہ پورا ایک ریکٹ موجود ہے اور پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب تک آپ منسٹریز کے جوائنٹ سیکرٹریز اور وزراء کے ذریعے ان کمپنیز کو چلاتے رہیں گے یہ ریکٹس اور یہ مینجمنٹ کے ایشوز رہیں گے. اور ماضی کے اندر پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوا ہے چاہے جس مرضی کی حکومت آئی ہو. اس وقت ہم ایک بہت سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں کہ ہم بورڈ آف گورنرز کو اور بورڈ آف دی ڈائریکٹرز کو ڈی پولیٹیسائز کر کے اور منسٹری کے چنگل سے باہر کریں اور اسی وقت یہ بریک ان ہوگی جو آلریڈی ایگزسٹنگ مافیاز ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈیز چیف انجینئر سی اوز ان تمام آفیسرز کی ماضی کے اندر قیمتیں لگتی رہ گئی ہیں اور یہ سب جانتے ہیں. پاکستان کا بچہ اس چیز کو جانتا ہے. ٹرانسفرز پوسٹنگز کے اوپر کبھی افسر پیسے لیتے ہیں کبھی کوئی اور بیچ میں انوالو ہوتا ہے اور ان چیزوں کے ذریعے ان کی گورننس کا سٹرکچر خراب ہو چکا ہوا ہے. یہ 3 مہینے میں یہ ٹھیک نہیں کر سکتا تھا اور اس کے لیے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ضرورت ہے اور اس کے اندر غلطیاں ماننی پڑیں گی چاہے وہ بیوہ کا رونا ہو یا کسی بچے کی چیخ و پکار سمجھیں آپ. تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور اس ٹرانسفارمرز کے جلنے کی اگر بات کریں ایک اور وجہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے میٹر کو کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے میٹر کا ڈیمانڈ نوٹس لوڈ کے مطابق بنتا ہے. اگر آپ لوڈ زیادہ کریں گے تو آپ کو زیادہ فیس بھرنی پڑے گی. وہاں بھی کلائنٹ اور میرا لائن مین اور میٹر ریڈر اور ایس ڈی او لوڈ کم رکھواتا ہے حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ لوڈ کتنا ہے اور اس کی وجہ سے ٹرانسفارمرز اوور برڈن ہوتے ہیں اور اوور برڈن ہوتے ہیں تو جلتے جلدی ہیں. آگمنٹیشن آنریبل ممبر نے صحیح کہا 50 KVA کے 100 کرنا 100 کے 200 کرنا وہ آج ہماری سیاست کی ایک روٹین بن چکا ہوا ہے. ہمارے دیروں کے اوپر لوگ آ کے کیونکہ کمپنی خود کام نہیں کر رہی تو ہم سب کے جو دیرے ہیں وہ سارے لوگوں کے کمپلینٹ سینٹر بن چکے ہوئے اور سب سے زیادہ کمپلینٹس ہمیں اس محکمے کی آتی ہیں اپنے پولیٹیکل جو بھی انٹریکشن کرنے کے آفیسز ہوتے ہیں. تو میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہمارا فوکس کسٹمر کیئر اور بہتر سروس پرووائڈ کرنے کے اوپر اگلے سالوں میں ہوگا اور ہم اس کے لیے ہر قسم کی پولیٹیکل سیکریفائس اور پالیٹکس کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تاکہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کے سپورٹرز کو اور پی ایم ایل این کے سپورٹرز کو ایک ہی طریقے کے کلائنٹ کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے اور ان کو سروس پرووائڈ کی جائے. اس کی طرف ہم آگے انشاءاللہ بڑھنے کی پوری نیک نیتی سے کوشش کریں گے. شکریہ. عمر فاروق صاحب ٹو آسک ون کوسچن. ہیں عمر فاروق صاحب ہیں؟ دیکھتے ہیں نا اصل میں کسی کا نام نہیں ہے. ایک سوال کریں عمر فاروق صاحب. کس کا نام ہے؟ نہیں ہو رہا. اچھا اوکے شکریہ جناب اسپیکر. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ڈوگر صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی یہی ایشو آ رہا ہے
کہ جتنے لائن لاسز ہیں یہ سارے جو کنزیومر ہیں ان پہ ڈال دیتے ہیں، اور اوور وولٹس کی بھی جو بات پچھلے دنوں وزیر داخلہ نے بھی کی ہے کہ لوگوں کو جو زائد بلنگ کی گئی ہے ان کو ان کا ریٹرن بھی نہیں دیا گیا، اور اتنی زیادہ کمپلین آ رہی ہیں کہ ایک ٹرانسفر اگر لگایا جاتا ہے تو 8 دن میں وہی لوڈ وہی ٹرانسفر دوبارہ جل جاتا ہے. تو بات وہی ہے، یہ کہاں سے مٹیریل خریدتے ہیں اور اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، شکریہ. منسٹر پاور. سر، اوور بلنگ کا آنریبل ممبر صاحب نے فرمایا، پچھلے مہینے کے اندر صرف لاہور الیکٹرسٹی کی جو کمپنی ہے اس کے اندر نقصانات کا حجم کوئی 3 یا 4 ارب روپے سے اس کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ حجم ہے جو اوور بلنگ نہ کرنے دینے اور اس کے اوپر سختی کرنے کی وجہ سے جو چوری کا حجم تھا، جو اوور بلنگ کے اندر چھپا ہوا تھا، وہ سامنے آیا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اوور بلنگ کے اوپر بھی ہم ایک قانون سازی کرنے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ جس طرح بجلی کی چوری کو ایک کرمنلائز کیا گیا ہے، تو اسی طرح ہم اوور بلنگ کو بھی اپنے آفیسرز کے اس ایکٹ کو بھی کرمنلائز کر کے اور اس کو قانون کا حصہ بنانے والے ہیں، تاکہ اس کو بھی جیل کی جی سزا اور اس کو بھی بہت ہیوی پینلٹیز اور فائنز ہمارا جو قانون کا سسٹم ہے وہ دے سکے. تو اوور بلنگ ہماری ایک جو ہدف ہے، اس کے ہمارے جو اہداف ہیں اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ ہدف ہے. اور جو آپ نے ٹرانسفارمرز کی بات کی تو اس کی تو وہی جواب ہے جو میرا پہلے آ چکا ہوا ہے. ناقص مٹیریل ہیں، ورک شاپس ہیں، اس کے اندر انفیشنسیز ہیں، اس کو اوور آل گورننس کے ذریعے بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. جی شکریہ. خواجہ شیراز محمود صاحب ٹو آسک ون کوشچن. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میں منسٹر صاحب سے کچھ گزارشات بھی کرنا چاہوں گا. اور جب یہ ہم کالنگ اٹینشن نوٹس اسمبلی کے فلور پہ لے کے آتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو عوامی اہمیت کے معاملات ہیں اس پہ ایوان کی توجہ اور ہماری جو ان پٹ ہے اور منسٹریز یا ڈویژنز جو اس پہ کارروائی کر رہے ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. تو اگر ہم یہ کالنگ اٹینشنز لے کے آتے ہیں تو یقیناً ہم یہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے سوالات کو تسلی کے ساتھ سن بھی لیا جائے اور اس پہ جو مناسب کارروائی ہے وہ سامنے آ جائے. منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، میں ریپیٹیشن میں نہیں جاؤں گا جو باتیں انہوں نے کی ہیں. کچھ چیزیں جو ہم فیس کرتے ہیں، جو پاکستان کے عوام، میرے خیال میں بھلے وہ پنجاب میں رہنے والے ہوں، بھلے سندھ میں رہنے والے ہوں، یا پاکستان کے دوسروں صوبوں میں اور پاکستان کے دوسری اکائیوں میں، جب ایک میٹر جل جاتا ہے جناب اسپیکر تو 6 مہینے تک وہ ریپلیس نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے، اور 6 مہینے تک اس پہ ایوریجز ڈلتی رہتی ہیں اور غریب آدمی وہ ایوریجز پہ بل پے کرتا رہتا ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ منسٹر صاحب اس پہ بریف بھی کر دیں اور یہ بھی انشور کریں کہ اگر کسی کا میٹر جلتا ہے تو اس کو 1 مہینے میں کم از کم دوبارہ ریپلیس ہونا چاہیے. میری دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک عام آدمی کا میٹر جب اتار لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو ورک شاپس ہیں اور جو ان کے افسران ہیں وہ چیک کریں گے کہ سلونیس کتنی ہے. اس میں سلونیس کے نام پہ ان پہ ڈیٹیکشن ڈال دیا جاتا ہے، وہ دفتروں کے دھکے کھاتے رہتے ہیں. میں یہاں منسٹر صاحب کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ انشور کریں کہ ان پہ جو ناجائز جرمانے ڈالے جاتے ہیں، جو فکٹیشیس سلونیس چارج کر دی جاتی ہے اور جو صرف اس بنیاد پہ چارج کی جاتی ہے کہ اس ڈویژن کے اندر ان فیڈرز کے اوپر جو چوری ہو رہی ہوتی ہے اس کو برابر کرنے کے لیے آپ یونٹ چارج کر دیتے ہیں غریب آدمی کے اوپر. اور پھر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب مہینے کے آخری دن سٹارٹ ہوتے ہیں تو بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور خاص کر پیریفری میں اور چھوٹے قصبوں کے اندر مکمل طور پہ بجلی ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو ہیں وہ بند کر دیتی ہیں. تو منسٹر صاحب اس کو بھی انشور کر دیں
کہ یہ کام، یہ پریکٹسز اگر ہو رہی ہیں تو یہ غلط ہے، اس سے ہماری جان چھڑائیں۔ ایک اور گزارش بھی کروں گا کہ خاص کر میرا تعلق میپکو سے ہے۔ جناب اسپیکر، منسٹر صاحب کے علم میں ہوگا 2015 کے اندر، اس وقت منسٹر صاحب بھی منسٹر تھے، شاید یہ اس کے بعد منسٹر بنے، 2015 کے اندر کسان اتحاد کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ اوور بلنگ کے ایشوز اپنے پیک پہ تھے اور ان ایشوز کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اس وقت کی حکومت نے سیٹلمنٹ کی اور ان تمام اوور بلنگز کو ختم کیا گیا، اور جو اوور بلنگ کے ایشوز تھے 2015 میں ان کو ختم کر کے سیٹ اسائیڈ کر دیے گئے۔ 2015 کے وہ پیسے آج ان 2-3 مہینوں میں دوبارہ وہ ڈال دیے گئے ہیں، اور اس وقت میپکو کے اندر جو کسانوں کے ٹیوب ویل کنیکشنز ہیں، میرے اپنے علاقے میں تو تقریباً میرے خیال میں 80% ختم ہو چکے، 80% کے ٹرانسفارمرز اتار لیے گئے ہیں۔ میری بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ہمیں بھی یہی موقع ملتا ہے اپنی بات کرنے کا اور اتھارٹیز تک اپنی ریکویسٹ پہنچانے کا۔ میں یہ چاہوں گا کہ منسٹر صاحب اس بات پہ اگر ایوان کو کچھ بتا سکیں، ان کی مہربانی، اگر نہیں بھی بتا سکتے تو ہمیں کوئی علیحدہ ٹائم دے دیں، اس ایشو پہ ضرور بات ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو منسٹر پاور۔ جی مہربانی ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آنریبل ممبر صاحب کا مشکور ہوں۔ آپ کی مہربانی ہے ہاؤس کے تمام ممبرز کی کہ آپ کالنگ اٹینشن کے ذریعے ایک پارلیمنٹری سسٹم آف ڈیموکریسی میں ہماری اٹینشن ڈرا کرتے ہیں جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں اور حکومت کے، اور ہم مکمل طور کے اوپر جواب دہ ہیں آپ کے، اور کسی بھی صورت میں اپنی رسپانسبلٹی سے شرک اوے نہیں کرے۔ اس سے پہلے ایک آنریبل ممبر نے جب بات کی تھی تو میں نے جس چیز کا میرے پاس جواب ہے ہی نہیں، جس کے لیے میں پریپیئرڈ ہو کے نہیں آیا، تو میں غلط انفارمیشن بھی اس ہاؤس کو دینا جی مناسب نہیں ہے، اسی لیے میں نے وقت مانگا کہ دوبارہ کر لیں، اور اگر ریلیونٹ سوال ہوتا اس انفارمیشن کا اور میں نہ دیتا پھر میں ضرور قصوروار ہوتا اس بات کا۔ میں خواجہ صاحب کو ضرور اشور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی 2015 کی جو سیٹلمنٹ کیے ہوئے اور سیٹلڈ ایشوز ہیں اگر ان کو دوبارہ الائیو کر کے یہ کیا جا رہا ہے تو نہایت غلط ہے، اور میں کل صبح ہی آج ان سے انفارمیشن لے بھی لوں گا، اور اگر کل صبح اس کے متعلق معلومات کروا کے اور ان کو مکمل طور کے اوپر جی میں سیٹسفائی کروں گا۔ اور جب بھی آپ لوگ میں سے کوئی بھی میرے چیمبر میں یا آفس میں ارسپیکٹو کس پولیٹیکل پارٹی سے ہیں اگر ہمیں عزت بخشیں تو ہم ہمیشہ اویلیبل ہوں گے آپ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اینڈ میں صرف ان کی ایک بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے یہ خاص طور کے اوپر 3 فیز جو جی میٹرز ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے 3 فیز مہربانی وہ 3 فیز میٹرز کے اندر یہ بہت بڑا پرابلم ہے جو ممبر صاحب نے فرمایا کہ جب وہ خراب ہوتے ہیں تو وہ ایک جی لیبارٹری کا بہانہ بنتا ہے، لیب جائے گا وہاں اس کی کتنا سلو ہے، خراب ہے، کیا ہے وہ ہوگا، اور وہ مہینوں کے بعد دیا جاتا ہے، اور ان مہینوں کے اندر وہ اپنی اوور بلنگ اور اپنی چوری کو چھپانے کے لیے اس کو بل کر کے کرتے ہیں۔ یہ کئی کیسز میں ریورس بھی ہوئے ہیں، نیشنل لیول کے اوپر بھی اس کے اندر نیوز نکلی ہیں، اربوں روپے کے ریفنڈ بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن پلیز آپ اپریشیٹ کریں کہ یہ سارے معاملات جو آج ممبر صاحبان نے اٹھائے ان سب کا تعلق ان کمپنیوں کو چلانے سے ہے۔ یہ کمپنیاں صحیح چل ہی نہیں رہی، ان کمپنیوں کے اندر کسٹمر کیئر کا نامی کوئی آفیسر ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس دور میں تھا، ہم لوگ اس وقت مجھے ہوش نہیں تھی سر، جس دور میں مجھے ہوش سنبھالی ہے میں نے، یہ کسٹمر کیئر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ایکس سی این ایس ڈی او سے بڑا بیوروکریٹ اور پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس چیز کو ریئلائزیشن ہے، آپ کہیں گے تو پھر ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ وہ ٹھیک کرنے کی شروعات ہو چکی ہوئی ہے، اس کی شروعات بورڈ آف ڈائریکٹر سے ہوگی۔ اس وقت وزیر سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ میں 10 کمپنیوں کی کسٹمر کیئر کو سنبھالوں گا یہ ناممکن ہے۔ مجھے کمپنی کو چلانا ہی نہیں آتا، میرا کام کمپنی چلانا ہے ہی نہیں، میرا کام پالیسی میکنگ ہے۔
میرا کام ہے کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اچھے اپوائنٹ کرواؤں تاکہ ان جو ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کروائیں کہ وہ کمپنیز کو چلانا ان کو پتہ ہو, ان کو کسٹمر کیئر کا پتہ ہو, ان کو اس چیز کا پتہ ہو کہ وہ میرا لائن مین اور تیرا میٹر ریڈر کوئی نہیں ہے. جب تک یہ چیز کہ آج ہم لوگ ایکسین کیوں مانگتے ہیں, میں بھی تو ایم این اے تھا نا بغیر وزیر کے, میں اپنا ایکسین اور ایسی کیوں مانتا تھا کیونکہ کوئی اور جو میرے جان پہچان کا نہ ہو وہ میرے حلقے کا کام نہیں کرتا تھا, مجھے وہ سروس ڈیلیوری نہیں ہوتی تھی لوگوں کی. عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کرسی پہ جس میں آج میں ہوں اس کے اوپر انہوں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے, ایفیشنسی سے گزارا ہے. وہ بھی اسی سوچ اور اسی گورننس کے شاید یہ مالک ہوں, کیونکہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہی ہے. تو ہم آپ کو اشور کرتے ہیں کہ اگر آپ کے کوئی اسپیسیفک ایشوز ہیں تو جب تک یہ ٹرینڈ ان بیٹر گورننس ان بورڈز کے ذریعے نہیں آتا, ہم پرسنلی اس چیزوں کے اندر دیکھ کے آپ کو ضرور اسسٹ کریں گے انشاءاللہ. شکریہ جی. آخری جمشید احمد صاحب.